بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جامعہ انوار باہو میں آمد پر تمام پریس کے دوستوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، آپ ہمیشہ الحمدللہ اچھی کوریج کرتے ہیں۔ آج بھی میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کل سے جامعہ انوار باہو رجسٹرڈ بکر کا 56واں سالانہ جلسہ جو ہے وہ 3 روزہ جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب جناب کو زحمت دوں، آپ تشریف لائے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ڈارک ایجز میں مغرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو مسلمانوں کے قائم کردہ مدارس و جامعات نے بغداد، قاہرہ وغیرہ سے علم کا ایسا نور بکھیرا کہ جس سے دنیا بھر کو روشن کر دیا۔ اب سلسلہ قادریہ میں روحانی و لدنی علوم کے ساتھ ساتھ علوم شرعی کی درس و تدریس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سلسلہ کے بانی حضور غوث اعظم شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، 1078 میں ولادت اور 1166 میں ان کا وصال ہے۔ باقاعدہ علوم متداولہ سے فارغ التحصیل ہوئے اور تقریباً 21 سال تک جامعہ نظامیہ بغداد میں علوم شرعی و معنوی کی تدریس فرماتے رہے۔ اور ہمارے جد امجد حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علموں باجوں فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو یہ علم کی وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ بالخصوص پوری دنیا میں مسلمانوں نے جو کارہائے نمایاں علوم کے ساتھ سر انجام دیے، اور پھر ہمارا جو ایک سلسلہ ہے اس میں جو اس کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کا ایک طور امتیاز تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا دنیا میں اور مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے آتے رہے، یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے کہ جب ہمارے حضور سلطان العارفین علیہ رحمت کے اولاد میں سے چند بزرگوں نے ایک تحریک باقاعدہ طور پہ شروع کی، جن میں حضرت سلطان غلام دستگیر القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان محمد مشتاق القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سلطان نور حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بھائی تھے جنہوں نے پورے پاکستان میں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی میں مدارس کی ایک تحریک شروع کی۔ اسی تحریک میں ایک مدرسہ بکر میں بھی بنایا گیا جو بلوچستان اور پنجاب وغیرہ کے مختلف علاقوں میں تھے۔ تو ایک مدرسہ اس میں بکر میں بھی بنایا گیا جو کہ حضرت سلطان محمد مشتاق علیہ رحمت نے جس مدرسے کو بنایا تھا، اور وہ مدرسہ دربار سلطان سردار بخش علیہ رحمت کے بالکل مزار مبارک کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت سلطان محمد مشتاق علیہ رحمت کی کیونکہ نرینہ اولاد نہیں تھی، تو میرے والد ماجد حضرت علامہ محمد نور سلطان القادری، جن کی تصویر بھی سامنے لگی ہوئی ہے، وہ انہی دنوں میں یعنی 1967 کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تب ملتان سے فارغ التحصیل ہوئے۔ پہلے قبلہ کاظمی علیہ رحمت سید احمد سید کاظمی کے مدرسہ انوار العلوم میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایم اے فقہ وہ انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی سے کیا، اور یہ بہاولپور یونیورسٹی کے ابتدائی سال تھے شروع میں۔ تو جب آپ یہاں پہ آئے تو پھر حضرت مشتاق صاحب علیہ رحمت آپ کو ادھر لے آئے کہ جی آپ بکر میں یہ مدرسے کو سنبھالیں۔ تو بکر سے وہاں ایک مدرسے کا آغاز ہوا انوار باہو کے نام سے، اور حضرت صاحب علیہ رحمت نے وہاں پہ بطور مدرس، بطور صدر مدرس، اور پھر بطور شیخ الحدیث و محتمم پھر وہ اس مدرسے کو سنبھالا۔ اور 1968 میں ویری نیکسٹ ایئر یہ جو بانو بازار ہے اس کے قریب ایک اور جگہ تھی جو کہ وہاں پہ علامہ گجوی علیہ رحمت تھی، تو انہوں نے ایک اور جگہ حضرت صاحب علیہ رحمت کو دی کہ جی آپ یہاں پہ بھی مدرسہ بنائیں، جو بانو بازار میں غوثیہ قادریہ کے نام سے مدرسہ آپ کے بکر میں موجود ہے۔ پھر تیسری یہ جگہ جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ حضرت صاحب علیہ رحمت کا مزار مبارک بھی ہے، یہ بھی تقریباً چند ہی سالوں کے اندر حضرت صاحب علیہ رحمت کو یہی جگہ بھی دی گئی کہ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے عدالتیں ادھر ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک عدالتوں والی مسجد مشہور تھی۔ تو پھر یہاں سے بہرحال یہ مدرسہ بھی حضرت صاحب علیہ رحمت نے شروع کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جی بکر میں حضرت صاحب علیہ رحمت کی تشریف آوری سے پہلے یہاں پہ مختلف مسالک کے جو اکابرین تھے انہوں نے اپنا اپنا کام شروع کیا ہوا تھا، اپنے اپنے ان کے مدارس بنے ہوئے تھے۔
حضرت صاحب علیہ رحمت جب سے آئے اور پھر انہوں نے کیونکہ الحمدللہ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو جب وہ آئے تو لوگ بالخصوص بکر میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ حضرت علامہ محمد نور سلطان علیہ رحمت کی طرف بہت زیادہ کھچے ہوئے آئے، اور انہیں حضرت صاحب علیہ رحمت کا قرب ملا اور حضرت صاحب علیہ رحمت کو ایک اچھی ٹیم ملتی گئی۔ تو پھر یہ 3 مدرسے حضرت صاحب علیہ رحمت نے بکر میں بنائے، اور 3 ہی مدرسے آپ نے اپنی ظاہری حیات میں KPK میں بنائے تھے جی، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں، ایک زندانی اور گنڈی عمر خان اور جھوک عبداللہ میں، جو کہ تینوں واقع ہیں۔ الحمدللہ اس کے بعد جب سے ان کی جگہ پہ میں ناچیز آیا ہوں، تو پھر ہم نے ایک مدرسہ اور گوجرہ میں بنایا، ایک مدرسہ تلہ گنگ میں جس کی ہمیں تقریباً 20 کنال جگہ ملی ہے، وہاں پہ ہمارا مدرسے کا کام شروع ہے، اور KPK میں جو چودوان کا علاقہ ہے وہاں پہ 2 مزید ہم مدرسے جو ہے وہ بھی الحمدللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ میں نے آپ کو تفصیلات کیونکہ پہلے دی ہیں۔ تو اب یہ جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں نہ صرف قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ الحمدللہ یہاں پہ درس نظامی کا بھی ہمیشہ سے اہتمام شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے، اور قبلہ علیہ رحمت پہلے خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اب ان مدارس میں جہاں پہ طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے، وہیں پہ ہم جلسوں کا بھی باقاعدہ ایک اہتمام رکھتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا موقع ہو، محرم کا موقع ہو، یا اصحابہ کرام میں سے 4 یاروں کے جو ایام ہوتے ہیں، ہم وہ سارے ایام یہاں پہ بڑے جوش اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور یہ جو سالانہ پروگرام ہے، یہ سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف طلباء نہیں بلکہ علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، یہاں پہ وہ تشریف لائیں۔ یہاں پہ ہم بڑے بڑے علماء کرام کو زحمت دیتے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے وہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ اپنے لیکچرز یہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں، جس سے نہ صرف جو ہمارے اعمال میں کمیاں ہوتی ہیں ہمیں اس کی طرف نشاندہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے اعمال کی مضبوطی کے لیے کوشش کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ عقائد کی بھی، کیونکہ عقائد میں بھی بہت سی الجھنیں پیدا کر دی گئی ہیں، تو وہ جو عقائد کی پختگی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں اب کل سے ہمارا جو پروگرام شروع ہو رہا ہے، یہ جامعہ انوار باہو کا 56واں سالانہ عظیم الشان 3 روزہ جلسہ ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک دفعہ ہمیں ملتوی کرنا پڑا، ادروائز یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ پروگرام روٹین کے ساتھ چلتا نہ رہا ہو۔ تو ابھی اس میں ہمارے پاس جو علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اس میں بالخصوص پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، جو کہ سابقہ وفاقی وزیر بھی ہے، آپ سب لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا خطاب جو ہے وہ ہفتے کی رات کو ہوگا، اور وہ ہمارا جو اولڈ کیمپس ہے، جو پرانا ہمارا مدرسہ ہے دربار سلطان سردار بخش فضاد، ان کا خطاب وہاں پہ ہوگا، باقی سارے خطاب یہاں پہ ہیں۔ کل پہلے نشست میں صاحبزادہ نجم الحسن نجم، جو کہ ڈائریکٹر ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے، کل پہلا خطاب جمعے کے بعد ہوگا ان کا، اور شام کی نشست میں حضرت علامہ مولانا شوکت سیالوی صاحب، یہ عشاء کے بعد ان کا خطاب ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمارے علاقے کے بڑے مشہور نعت خوان ہیں حاجی نذیر احمد نذیر، وہ بھی انشاءاللہ نعت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اگلا دن ہفتے کا دن ہے، تو اس میں پہلی نشست میں مختوم جعفر حسین قریشی، ان کا خطاب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ آصف رمضان جامی صاحب یہ سرگودہ سے تشریف لا رہے ہیں، علامہ قاری عبدالغفار سلطانی صاحب یہ فیصل آباد سے تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ رات کا خطاب سید حامد سعید کاظمی انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ ہمارا پرسوں کا پروگرام ہے، اور آخری دن کا جو پروگرام ہے اس میں 2 شخصیات کو ہم نے مدعو کیا تھا، ایک علامہ محمد آصف حجازی صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، اتوار کے دن پہلی نشست میں ان کا خطاب ہے، اور آخری نشست میں جو خطاب ہونا تھا حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین سعیدی صاحب کا، وہ بدقسمتی سے تشریف نہیں لا رہے، اور ان کی جگہ پہ میں نے جماعت اہل سنت کے ایک بہت ہی اہم فرد مولانا فاروق خان سعیدی، جو کہ ہمارے صوبائی ناظم بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آخری نشست میں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے 2 نعت خوان ہیں اس دن، ایک غلام فرید چشتی صاحب جو کہ لیا سے آ رہے ہیں، اور ایک جو ہے لاہور سے تشریف لا رہے ہیں، آپ ریڈیو پاکستان پہ اور PTV پہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا، محمد ارشد ملک صاحب کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، آج کل لاہور میں سیٹل ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں بار دیگر آپ دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں
کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ہمارا یہ جلسہ ہر حساب سے پرامن رہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔